بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے شروع میں نفس بہت مزاحمت کرتا ہے، بہت بھولتا ہے۔ بھول جائے تو یاد آنے پر دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہی اللہ کی یاد ہے۔ یہ اچانک نہیں، آہستہ آہستہ آنی شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی ہے۔ شروع میں نفس دنوں تک بھولتا ہے، پھر ایک دن میں کئی بار کئی گھنٹے بھولتا ہے، پھر گھنٹے میں کئی منٹ بھولنے پر آتا ہے، اور آخر کار پھر کچھ لمحے رہ جاتے ہیں جب اللہ کی یاد سے نفس غافل ہوتا ہے۔ یہ لمحے بھی جلد یا بدیر اللہ کی محبت میں فنا ہو ہی جاتے ہیں۔ شروع میں بہت بھولتا ہے، پھر کوئی بھولنا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا، آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ اسے ذکر کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ یہی اللہ کی یاد اور یہی اللہ کی محبت ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 27، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی تفسیر ہے بلفاظ دیگر ان کا حال کفار کی طرح نہیں ہے جو دنیا میں ہر قسم کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کر کے بھی خدا سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنی حد تک اخلاق اور اعمال میں نیک رویہ اختیار کرنے کے باوجود خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ اندیشہ ان کو لاحق رہتا ہے کہ کہیں خدا کی عدالت میں ہماری کوتاہیاں ہماری نیکیوں سے بڑھ کر نہ نکلیں اور ہم سزا کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ المومنون حاشیہ نمبر 54، جلد 5 سورہ الذاریات حاشیہ نمبر 19۔ آیت نمبر 28، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ آیت نمبر 29، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تفسیر ہے شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد زنا سے پرہیز بھی ہے اور عریانی سے پرہیز بھی۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ المومنون حاشیہ نمبر 6 سورہ النور حواشی نمبر 32، جلد 4 سورہ الاحزاب حاشیہ نمبر 62۔ آیت نمبر 30، بجیز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ آیت نمبر 31، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ المومنون حاشیہ نمبر 7۔ آیت نمبر 32، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اس کی تفسیر ہے امانتوں سے مراد وہ امانتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہیں، اور وہ امانتیں بھی جو انسان کسی دوسرے انسان پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہیں جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی امانتوں اور دونوں قسم کے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ ایک مومن کی سیرت کے لازمی خصائص میں سے ہے۔ حدیث میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جو تقریر بھی فرماتے، اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بہقی فی شعب الایمان۔ آیت نمبر 33، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اس کی تفسیر ہے یعنی نہ شہادت چھپاتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تفسیر ہے
اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس بلند سیرت و کردار کے لوگ خدا کی جنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں، ان کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع اور اسی پر ختم کیا گیا ہے۔ نمازی ہونا ان کی پہلی صفت ہے، نماز کا ہمیشہ پابند رہنا ان کی دوسری صفت، اور نماز کی حفاظت کرنا ان کی آخری صفت۔ نماز کی حفاظت سے بہت سی چیزیں مراد ہیں۔ وقت پر نماز ادا کرنا، نماز سے پہلے اطمینان کر لینا کہ جسم اور کپڑے پاک ہیں، باوضو ہونا اور وضو میں اعضاء کو اچھی طرح دھونا، ارکان اور واجبات اور مستحبات نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھنا، خدا کی نافرمانیاں کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا، یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 35، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ آیت نمبر 36، پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے۔ آیت نمبر 37، گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن پاک کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔ آیت نمبر 38، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صفات ابھی بیان کی جا چکی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ جو حق بات سننا تک گوارا نہیں کرتے اور حق کی آواز کو دبا دینے کے لیے یوں دوڑے چلے آ رہے ہیں، جنت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا نے اپنی جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ اس مقام پر سورہ قلم کی آیت نمبر 34-41 بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، جن میں کفار مکہ کو ان کی اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ آخرت اگر ہوئی بھی تو وہاں وہ اسی طرح مزے کریں گے جس طرح دنیا میں کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اسی طرح خستہ حال رہیں گے جس طرح آج دنیا میں ہیں۔ آیت نمبر 39، ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس مقام پر اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ مضمون سابق کے ساتھ اس کا تعلق مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس مادے سے یہ لوگ بنے ہیں اس کے لحاظ سے تو سب انسان یکساں ہیں۔ اگر وہ مادہ ہی انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہو تو نیک و بد، ظالم و عادل، مجرم اور بے گناہ سب ہی کو جنت میں جانا چاہیے، لیکن معمولی عقل ہی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں، بلکہ صرف اس کے اوصاف کے لحاظ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس فقرے کو بعد کے مضمون کی تمہید سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور جو شخص انہیں ہماری پکڑ سے ڈراتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو دنیا میں بھی جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے بھی جب چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خود جانتے ہیں کہ نطفے کی ایک حقیر سی بوند سے ان کی تخلیق کی ابتدا کر کے ہم نے ان کو چلتا پھرتا انسان بنایا ہے۔ اگر اپنی اس خلقت پر یہ غور کرتے تو انہیں کبھی غلط فہمی لاحق نہ ہوتی کہ اب یہ ہماری گرفت سے باہر ہو گئے ہیں یا ہم انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 40، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بات وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھ رکھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ مشرقوں اور مغربوں کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ سال کے دوران میں سورج ہر روز
ایک نئے زاویے سے طلوع اور نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے۔ نیز زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پے در پے طلوع اور غروب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ ایک دوسرے اعتبار سے شمال اور جنوب کے مقابلے میں ایک جہت مشرق ہے اور دوسری جہت مغرب۔ اس بنا پر سورہ شعراء آیت نمبر 28 اور سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں رب المشرق والمغرب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک اور لحاظ سے زمین کے 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں، کیونکہ جب زمین کے ایک نصف کرے پر سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرے پر طلوع ہوتا ہے۔ اس بنا پر سورہ رحمان آیت نمبر 17 میں رب المشرقین و رب المغربین کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 5 سورہ رحمان حاشیہ نمبر 17 آیت نمبر 41 کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب المشارق والمغارب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم چونکہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک ہیں، اس لیے پوری زمین ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور ہماری گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا سکتے ہیں جو تم سے بہتر ہو۔ آیت نمبر 42 لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن تک پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 43 جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں اِلَى نُصُبٍ یوفضون۔ نصب کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض نے اس سے مراد بت لیے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور محشر کی مقرر کی ہوئی جگہ کی طرف اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے آج وہ اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ نشان لیے ہیں جو دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک دوسرے سے پہلے مقرر نشان پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 44 ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ المعارج یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ نوح کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔